السلام علیکم عزیز دوستو۔ لیڈی ڈیانا اپنے دور میں دنیا کی حسین ترین عورت اور خوبصورت ترین شخصیت تھی۔ محلات کی روایتی گھٹن اور اکتاہٹوں کے باوجود چہرے پر ہر وقت پرکشش مسکراہٹ سجائے رکھتی تھی۔ ہر قدم پر شاہی پابندیوں میں جکڑی ہوئی ڈیانا شہزادی سے زیادہ لیڈی ڈیانا کے نام سے مشہور تھیں۔ وہ دنیا کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور چاہی جانے والی خاتون تھی۔ نہ وہ یورپین لگتی تھی، نہ ایشیائی، نہ افریقن، نہ کینیڈین، اور نہ وہ کسی خاص علاقے کے ساتھ مخصوص بذات محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنی الگ جاذب نظر اور منفرد شخصیت کے ساتھ ایک آفاقی سی شخصیت کی مالک دکھائی دیتی تھی۔ اس کی تاریخ میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے جا سکتے ہیں، مگر یہ بے سود ہوگا کیونکہ وہ اپنی مثال آپ تھی۔ اس کی اور اس کے خاوند شہزادہ چارلس کی عمر میں بہت فرق تھا، اس لیے اس کے دل کو دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت کا سب سے بڑا شاہی محل بھی بہلا نہ سکا۔ سونے کا یہ پنجرہ اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوا۔ وہ جب تک شاہی محل میں رہتی پھڑپھڑاتی ہی رہتی تھی۔ وہ سونے کے اس پنجرے سے باہر نکل کر آزادی کا ہلکا سا سانس محسوس کرتی تھی۔ اس کے دو بیٹے تھے، پرنس ولیم اور پرنس ہیری۔ شاہی ناز و نام میں پلے بڑھے یہ دونوں شہزادے بھی سونے کے اس شاہی پنجرے میں بہت گھٹن محسوس کرتے تھے۔ آج کا یہ وقت ثابت کر رہا ہے کہ شاہی محل واقعی ایک سونے کا پنجرہ ہے، کیونکہ شہزادہ ہیری اپنی وائف میگھن کو ساتھ لے کر اس شاہی پنجرے سے آزادی حاصل کر چکا ہے۔ شہزادہ ہیری لیڈی ڈیانا کا چھوٹا بیٹا ہے۔ اسے ابتدائی تعلیم سے فراغت کے بعد جب بورڈنگ اسکول بھیجا گیا تو وہاں اسے ایک چھوٹا سا ضروری ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کرنا تھا۔ اس کی تیاری کے بعد بھی شہزادہ ہیری اس ٹیسٹ کو بمشکل ہی پاس کر سکا۔ اس کے بعد اسے ایٹن کالج میں داخلہ ملا۔ اس نے 2 A لیولز 2003 عیسوی میں بمشکل پاس کیے اور گریڈ بھی حاصل کیا، جبکہ جیوگرافی میں بھی بمشکل پاس ہوا۔ اس کے ٹیچرز اسے ایک کمزور طالب علم گردانتے تھے، مگر کالج انتظامیہ ایسا نہیں سمجھتی تھی، جبکہ کالج میں یہ افواہ بہت زیادہ سرگرم تھی کہ شہزادہ ہیری کو پاس ہونے میں مدد دی گئی ہے۔ اسی افواہ کے نتیجے میں بورڈ آف گورنرز نے ایک کمیٹی بنائی جس نے اس معاملے کی تحقیقات کر کے رپورٹ کی کہ شہزادہ ہیری کو امتحانات میں کوئی مدد نہیں ملی، تاہم چند ٹیچرز نے ہیری کو ٹپس ضرور دی تھیں۔ ان ٹیچرز نے وارننگ جاری کرنے پر اپنے جرم کی معافی بھی مانگ لی تھی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر شہزادہ ہیری آسٹریلیا چلا گیا، جہاں اس نے کیٹر فارمنگ کی تربیت حاصل کی اور اسی دوران گولف میں بھی حصہ لیا۔ 2005 عیسوی میں پرنس ہیری آسٹریلیا سے لوٹ آیا اور ملٹری رائل اکیڈمی میں داخلہ لینے کے بعد 2 سال کی ٹریننگ حاصل کر کے لیفٹیننٹ بن گیا۔ بعد ازاں 2006 عیسوی میں اس کی رجمنٹ کو عراق بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن عوام نے اس فیصلے کی مخالفت کی اور سوال اٹھایا کہ کیا شہزادہ کو جنگی محاذ پر بھیجنا درست اقدام ہے۔ بعد میں یہ سوال ایک بحث کی شکل اختیار کر گیا، جس پر برطانیہ کی وزارت دفاع نے کہا کہ اگر شہزادہ عراق نہیں جائے گا تو اسے اپنا ملٹری کیریئر چھوڑنا پڑے گا، لیکن پرنس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر عراق کے جنگی محاذ پر جانے کو ترجیح دی اور اگلے مورچوں پر بھی جنگ میں حصہ لیا۔ اس کے بعد شہزادہ ہیری کے سامنے افغانستان کا ایک مشکل ترین معرکہ تھا۔ یہاں پر شہزادہ کو 2 مرتبہ ڈپلائی کیا گیا، پہلی مرتبہ 20 ہفتوں کے لیے اور دوسری مرتبہ 6 ماہ کے لیے۔ 2015 عیسوی میں پرنس ہیری نے ملٹری چھوڑ دی۔ اس کے بعد 2018 عیسوی میں شہزادے نے میگھن مارکل نامی ایک امریکی اداکارہ سے لو میرج کر لی، لیکن کچھ عرصے کے بعد دونوں میاں بیوی نے محسوس کیا
کہ شاہی محل میں وہ دونوں میاں بیوی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہیں۔ کچھ عرصے کی سوچ بچار کے بعد ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں شاہی محل چھوڑ دینا چاہیے، اور انہوں نے شاہی محل چھوڑ دیا اور وہ دونوں کینیڈا میں رہائش پذیر ہو گئے، اور اس کے بعد وہ امریکہ منتقل ہو گئے، مگر یہاں پر وہ مالی مشکلات کا شکار ہو گئے۔ شہزادہ ہیری کسی سے کوئی مالی مدد نہیں لینا چاہتے تھے، اور شاہی خاندان بھی ان کی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خود شاہی خاندان کا بجٹ بھی اس قدر کم تھا کہ وہ کسی کی مالی مدد کے قابل نہیں تھا۔ پچھلے دنوں شہزادہ ہیری کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی آخری رسومات میں شامل ہونے کے لیے وہ برطانیہ آئے تھے۔ اب شنید یہ ہے کہ شہزادہ ہیری نے ایک امریکی تنظیم کے ساتھ $1 ملین کا معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت پرنس ہیری ایک سال میں تقریباً 50 اداروں میں لیکچر دیا کرے گا۔ ان لیکچرز کا موضوع سماج کی بہتری ہوگا۔ اس معاہدہ سے ممکن ہے پرنس ہیری کے حالات بہتر ہو جائیں۔ دوستو، یہ سٹوری یہاں تک ہی۔ اب اجازت دیجیے اس وقت تک کے لیے جب ایک نئی داستان لے کر بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ۔